السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹریس ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو دنیا کے چند پراسرار لوگوں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے جاننے والوں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی شخص بغیر کسی شناخت کے آپ کے سامنے آئے، دنیا کی تاریخ میں جگہ بنائے، نہ غائب ہو جائے، یقیناً آپ اسے ایک پراسرار شخص کا خطاب دیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پراسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ ایسی چند پراسرار افراد کے بارے میں ہمارا آج کا آرٹیکل ہے، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ ڈی وی کوپر 24 نومبر 1971 کو ایک شخص نے بوئنگ 727 جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور اغوا کے لیے اس شخص نے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ میرے بریف کیس میں بم موجود ہے۔ مذکورہ شخص نے $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی۔ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی اور یہ شخص آدھی رات کے وقت جہاز سے کود گیا۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو اس شخص کو تلاش کیا جا سکا اور نہ ہی یہ کسی کو دکھائی دیا، یہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی منزل کیا تھی۔ دونوں باتیں آج تک پراسرار ہیں۔ اس شخص کو ڈی وی کوپر کا نام بھی میڈیا نے ہی دیا۔ ببوشکا لیڈی 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو موقع واردات پر ایک مشکوک خاتون کو بھی دیکھا گیا۔ یہ خاتون اس موقع کی تصاویر بنا رہی تھی اور انہوں نے اسکارف پہن رکھا تھا۔ حملے کے بعد یہ خاتون بھی مجمع میں شامل ہو کر غائب ہو گئی۔ آج تک FBI یہ نہیں جان سکی کہ آخر یہ خاتون کون تھی اور کہاں گئی۔ اس واقعے کی تمام تصاویر اور ویڈیو میں اس خاتون کا چہرہ کسی نہ کسی طرح پوشیدہ ہے۔ دی مین فرام ٹوریڈ 1954 میں ایک شخص ٹوکیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ جب سیکیورٹی حکام نے اس شخص کو نقشے پر اپنے ملک کی نشاندہی کرنے کو کہا تو اس نے انڈورا پر انگلی رکھی، لیکن اسے انڈورا کے بجائے ٹورس کے نام سے پکارا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا۔ دوسری جانب سیکیورٹی حکام ٹورس کے نام سے ناواقف تھے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹورس 1000 سال قبل اپنا وجود رکھتا تھا۔ اس شخص کا ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ اسے سچ ثابت کرتے تھے۔ الجھن کے شکار سیکیورٹی حکام نے اس شخص کو ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور 2 آفیسرز کو اس پر نظر رکھنے کو کہا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ شخص ہوٹل سے غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا۔ گرین چلڈرن آف والپٹ 12ویں صدی میں 2 بچے جو آپس میں بہن بھائی تھے اور غیر معمولی سبز رنگ کی جلد کے حامل تھے، اچانک سفوک کے ایک گاؤں والپٹ میں ظاہر ہوئے۔ یہ عجیب و غریب زبان بولتے تھے اور صرف بینز کھاتے تھے۔ جلد ہی یہ انگریزی زبان سیکھ گئے اور انہوں نے دیگر اشیاء بھی کھانا شروع کر دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جلد کا سبز رنگ بھی جاتا رہا۔ پھر اچانک بھائی بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ لڑکی کا دعویٰ تھا کہ ہم ST مارٹنز لینڈ کے مقام سے آئے ہیں اور یہ جگہ زیر زمین واقع ہے۔ اس جگہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور وہاں سب کچھ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جان سکا۔ کیا یہ کسی دوسری دنیا سے آئے تھے؟ آج تک یہ سب کچھ ایک راز ہے۔ کاسپر ہاسائٹ 26 مئی 1820 کو نورمبرگ نامی سڑک پر ایک لڑکا ظاہر ہوا اور لڑکے کے ہاتھ میں 6ویں کیولری ریجمنٹ کے 4th اسکواڈرن کا پتہ موجود تھا۔ یہ لڑکا اپنا نام کاسپر بتاتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے تمام زندگی ایک قید خانے میں گزاری ہے، جس کی لمبائی 2 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر اور اونچائی 1.5 میٹر تھی۔ یہ لڑکا اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ اس کا باپ کیولری فوجی تھا۔ یہ لڑکا سیاہ روٹی کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر چمکدار شے پر قابض ہو جاتا، جیسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی روشنی نہ دیکھی ہو۔ ایجنٹ 355 یہ نام امریکی انقلاب کے دوران جارج واشنگٹن میں موجود ایک جاسوس خاتون کا تھا۔ یہ ایک انتہائی چالاک جاسوس تھی، تاہم پکڑی گئی اور برطانیہ نے اسے ایک بحری جہاز پر قید کر دیا
اور اسے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، تاہم وہ کبھی بھی اس کی حقیقی شناخت نہیں جان سکے۔ دی مین ان دی آئرن ماسک، یہ ایک قیدی تھا جسے 1669 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے متحد جیلوں میں رکھا گیا اور تمام جیل خانوں کا جیلر پہلی جیل والا ہی شخص رہا۔ اس قیدی نے تقریباً 34 سال قید میں گزارے، لیکن کسی نے بھی کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کا چہرہ ہمیشہ کالے رنگ کے مخملی کپڑے میں لپٹا رہتا تھا۔ 19 ستمبر 1703 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس قیدی سے متعدد کہانیاں وابستہ ہیں، لیکن اس کے چہرے کے اوپر موجود ماسک کے نیچے حقیقت کیا تھی، کوئی نہیں جان سکا۔ ٹانک میں 5 جون 1989 کی صبح جب چینی فوج تیانمن اسکوائر پر ہونے والے احتجاج کو دبا رہی تھی، تو یہ شخص احتجاجی طور پر ٹینکوں کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور مزاحمت کرنے لگا۔ اگرچہ مقامی اخبار کا دعویٰ تھا کہ اس کا نام وانگ ویلن تھا اور یہ ایک طالب علم تھا، لیکن کمیونسٹ پارٹی نے اس خبر کو یکسر مسترد کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے مطابق اس شخص کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی علم ہو سکا ہے۔ آج تک یہ شخص ایک پراسرار راز ہے کہ آخر یہ کون تھا۔ ایسٹرل وومن 1970 میں ورجن کی ڈیتھ ہوئی سے پولیس کے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کو لاش کے قریب سے ایک جلا ہوا پاسپورٹ اور نیند کی گولیاں بھی ملیں۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ اس خاتون نے 9 جعلی پاسپورٹ بنا رکھے تھے، جن کی مدد سے وہ پورے یورپ میں سفر کرتی تھی۔ دوسری جانب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ثابت کیا کہ خاتون کی موت نیند کی دوائی سے ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو، لیکن اس سب کے باوجود پولیس اس خاتون کی اصل شناخت کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہی۔